یہ 20ویں صدی کا آغاز ہے۔ برصغیر کے مسلمان اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔ وہ دل شکستہ ہیں، پسماندہ ہیں اور جہالت کا شکار ہیں، اور سب سے بڑھ کر مخلص قیادت سے محروم ہیں۔ ایک طرف انگریز ہے جنہوں نے مسلمانوں کو اقتدار سے محروم کر کے انہیں غلام بنا رکھا ہے، تو دوسری طرف ہندو بنیا ہے جو انگریز کے جانے کے بعد مسلمانوں کو غلام بنانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ایسے میں اللہ رب العزت کو مسلمانوں پر رحم آتا ہے اور وہ ایک بااصول، نڈر اور مخلص شخص کو مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجتا ہے۔ یہ بااصول، مخلص اور نڈر شخص محمد علی جناح تھے، جنہوں نے پورے ہندوستان میں پھیلے مسلمانوں کے ہجوم کو متحد کیا اور اپنی قوت ارادی کے بل پر ایک چومکھی جنگ لڑی۔ آپ نے بیک وقت انگریزوں، ہندوؤں اور اپنی خراب ہوتی ہوئی صحت کا مقابلہ کیا، اور یہ جنگ بالآخر 14 اگست 1947 کو مسلمانان ہند کی فتح پر ختم ہوئی اور پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھر آیا۔ وہ سازشی ٹولہ جس کے مفادات کو قیام پاکستان سے نقصان پہنچا، متحرک ہو گیا۔ سازشوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل نکلا اور ان سازشوں کا پہلا شکار خود بانی پاکستان بنے۔ جب ان کو ہسپتال لے جانے والی ایمبولینس راستے میں ہی سڑک کنارے رکی رہ گئی اور قائد نے انتہائی پراسرار حالات میں دم توڑ دیا، اور اس طرح وہ مرد اہم جسے گوروں کی سیاست، ہندوؤں کی مکاری اور بڑھتی ہوئی بیماری جھکا نہ پائی، اسے اپنوں کی سازشوں نے یوں موت کے منہ میں دھکیل دیا کہ وقت مرگ ان کی پیاری بہن فاطمہ ان کے چہرے پر بیٹھنے والی مکھیوں کو اڑا رہی تھی اور اپنے عظیم بھائی کو لمحہ بلمحہ مرتے دیکھ رہی تھی۔ سازشوں کا یہ سلسلہ یہی نہیں رکا۔ ملک کے پہلے وزیر اعظم کو ایک جلسہ عام کے دوران اس طرح گولی مار دی گئی کہ تمام ثبوت مٹانے کے لیے ان کے قاتل کو بھی قتل کر دیا گیا۔ حکومتیں دھڑا دھڑ گرنے لگیں، ایک کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا حکمران آیا، اور پھر جمہوریت کی بساط ہی لپیٹ دی گئی جب ایک فوجی جنرل ایوب خان نے ملک میں مارشل لاء نافذ کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ وہ دن اور آج کا دن اس طبقہ اشرافیہ نے اس اجالے کو روک رکھا ہے جس کا خواب محمد علی جناح نے دیکھا تھا۔ یہاں کے 16 کروڑ عوام آج بھی اس صبح کے منتظر ہیں جو 13 اگست کی رات کے بعد طلوع ہونا تھی، جس کا قافلہ 14 اگست کی صبح روانہ ہونا تھا، مگر راہ غبار میں ہی کہیں معدوم ہو گیا۔ پاکستان بنے 61 سال ہونے کو آئے، اس دوران حکومتیں بدلتی رہیں، مارشل لاء لگتے رہے، نام نہاد جمہوری ادوار بھی آئے، مگر عوام کا مقدر نہ بدل سکا۔ چہرے بدلتے رہے مگر نظام نہ بدل سکا۔ ایک مخصوص حکمران ٹولہ جس میں فوجی جرنیل بھی تھے، بیوروکریٹس بھی تھے، سیاست دان بھی تھے، جاگیردار بھی اور سرمایہ دار بھی، یہ طبقات تو الگ الگ تھے مگر مفاد سب کا ایک تھا، اور وہ تھا قومی وسائل کو لوٹنا۔ عوام جو ملک کے حقیقی مالک ہیں ان کو اقتدار کے ایوانوں سے باہر رکھنا اور انہیں ان کے حقوق سے محروم رکھنا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ سب ایک تھے۔ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اقتدار کے ان پجاریوں نے قومی حمیت اور غیرت کا سودا کیا، ملک کو بڑی طاقتوں کے پاس گروی رکھا، ملک کے 2 ٹکڑے کیے۔ امن کے گہوارے اس ملک میں برائی، فرقہ واریت، دہشت گردی، انتہا پسندی، صوبائیت، لسانیت اور نسل پرستی کے زہریلے بیج بوئے۔ بھائی کو بھائی سے لڑایا، لوگوں کو تقسیم کر دیا، مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کے افریت کو پال پوس کر اتنا جمع کر دیا کہ آج ایک طرف کروڑوں پاکستانی ایسے ہیں جو خط افلاس سے نیچے پڑے کر رہ رہے ہیں۔ 2 وقت کی روٹی غریب عوام پر تنگ کر دی گئی تو دوسری طرف مٹھی بھر افراد جو خط افلاس سے اوپر براجمان سونے کا نوالا کھا رہے ہیں اور تمام ملکی وسائل پر قابض ہیں۔ 1947 سے پہلے ہماری آبروؤں کو اغیار سے خطرہ تھا، جبکہ آج اپنے ہی اپنے بھائیوں کی عزتوں کے در پہ ہیں۔ کل ہمیں دشمنوں سے جان کا خطرہ تھا، جبکہ آج بھائی ہی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے۔ ملک دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے، کچھ دھماکوں نے قوم کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے، امن کی فاختائیں عرصہ ہوا اڑ چکی ہیں۔ آج 61 سال بعد ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں 1947 سے پہلے تھے، اسی طرح مایوس، اسی طرح قیادت سے محروم اور کسی معجزے کے منتظر۔
مگر شاید قدرت کو ایک بار پھر ہم پر رحم آ گیا. خدا نے ہماری حالت پر رحم کھاتے ہوئے پھر ایک نجات دہندہ بھیج دیا. یہ نجات دہندہ محمد علی جناح کی طرح نڈر اور مخلص ہے. یہ نجات دہندہ عمران خان ہے. 3 محبت کرنے والی بہنوں کے اکلوتے اور لاڈلے بھائی عمران خان کو خدا نے جی بھر